لیکن ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں دوسروں کے الزام دے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آج میں ناکام ہوا ہوں, اس کی وجہ سے آج میں دکھ میں ہوں, اس کی وجہ سے آج میں قید میں ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ یعقوب جس کا لاڈلا بیٹا یوسف جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا, اور اس قدر محبت کرتا تھا کہ یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں میں سے اس کو لباس دیا تھا تاکہ اس کی ایک پہچان ہو, وہ سب میں سے ڈیفرنٹ نظر آئے. جب وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا تھا تو خدا کی آسمان سے نظر بھی یوسف پر تھی. تو یوسف نے, جیسا کہ آپ سب نے پڑھا ہوگا یوسف کی زندگی کے بارے میں, تو یوسف نے 2 خواب دیکھے تھے, اور دونوں خوابوں میں ایک پہلا خواب اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف کے بھائی یوسف سے نفرت کرتے تھے. اس کی بنا یہ تھی کہ اس کا باپ اس کو کہتا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے جا کے اپنے بھائیوں کو دیکھو, اور یوسف جا کر اپنے بھائیوں کے برے کاموں کا, جو بھی وہ برے کام کرتے تھے اس کا حال اپنے باپ آ کے بتاتا تھا. اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا تو یوسف بھی ایمانداری اور فرما برداری میں رہ کر اپنے باپ کی اس بات کو پورا کرتا تھا. جو اس کا باپ اس کو حکم دیتا تھا اسی حکم کے مطابق یوسف آ کے اپنے باپ سے بیان کرتا. اور برے کاموں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, میں بھی اس کے بھائی وہ اچھا کام نہ کرتے جس کی وجہ سے ان کے باپ ان کو پسند نہیں کرتا تھا. تو یوسف کے جو بھائی تھے اس سے نفرت رکھتے تھے, کینہ رکھتے تھے. جیسے کہ اس نے خواب دیکھا پہلا کہ میرا ایک اولاد کھڑا ہے اور میرے بھائیوں کے جو کولے ہیں وہ گر کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اس کے دل میں خوشی تھی کہ دیکھو یہ بات ابراہیم کا خدا, یعقوب کا خدا, اسحاق کا خدا میرے لیے کیا پلان کر رہا ہے, میرے لیے یہ کیا کر رہا ہے, دیکھو میں نے یہ خواب دیکھے. جب اس نے یہ بیان کیا تو اس کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے. جب اس نے دوسرا خواب دیکھا تو اس نے وہ خواب اپنے باپ اور بھائی دونوں کو بتایا. میں بھی کلام میں جیسا کہ لکھا ہے پہلا خواب اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا, دوسرے کلام میں لکھا ہے کہ دوسرا جب خواب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے باپ اور بھائی دونوں سے بیان کیا. اور جب اس نے بیان کیا تو اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا. اس نے کہا یہ کیسا خواب ہے جو تو دیکھتا ہے, کیا اب تیری ماں, تیرا باپ, تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے؟ تجھے خیال نہ آیا کہ تیرے بھائی تجھ سے بڑے ہیں, تجھے خیال نہ آیا کہ تیری ماں اور تیرا باپ تجھ سے بڑے ہیں, تو کیسے خواب دیکھتا ہے؟ لیکن یعقوب نے یہ بات کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دل میں رکھی. جیسا کہ مقدسہ مریم ہر بات جو یسوع کے بارے میں اس سے کہی جاتی تھی, مقدسہ مریم بھی وہ بات اپنے دل میں رکھتی تھی کہ میرا خدا یقیناً میرے بیٹے کے لیے کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک اسی طرح یوسف نے بھی, یعقوب نے بھی یہ بات اپنے دل میں رکھی کہ میرا خدا میرے بیٹے کے لیے کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. اب جیسا کہ یوسف نے وہ خواب دیکھ لیے, اب یوسف کو یہ معلوم تھا کہ یقیناً یہ خواب میری زندگی میں پورے ہوں گے, کیونکہ میرے زندہ خدا کا وعدہ ہے اور اس وعدے کو اس نے وہ ضرور پورا کرے گا. لیکن ایک شام ایسا ہوا کہ اس کے باپ نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو اپنے بھائیوں کو, کافی دیر ہو چکی ہے, وہ ابھی تک گھر نہیں آئے. اور وہ گیا ستم کے شہر میں, اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو بھائی نظر نہ آئے. لیکن ایک شخص نے کہا کہ تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے جو یہاں پر نہیں. انہوں نے کہا اس کو جا, وہ 2-3 میں جا چکے ہیں. وہ جا رہا تھا تو اس کے بھائیوں نے اسے دور سے دیکھا اور بیان کیا. ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 45 باب اور اس کی 4 آیت میں, اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک. جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے, آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا, پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے. عزیزو ایسا ہی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے. ہم بھی بہت سے خواب خداوند ہمیں دکھاتا ہے, وہ خداوند کہتا ہے کہ یہ میں تمہاری زندگی میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں وہ ہمیں دکھ میں تکلیف میں ڈال دیتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں ان کو الزام دے دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں. ٹھیک اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کے ساتھ ایسا ہی کیا. انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا, یہ سمجھتا ہے ہم اس کو سجدہ کریں گے, دیکھنا آج ہم اس کو مار دیں گے, اس کا یہ جو خدا نے اس کو خواب کیے اس کے خواب ختم ہو جائیں گے. جب یہ نہیں رہے گا تو دیکھیں گے خدا اپنا کام کیسے کرتا ہے. لیکن وہ زندہ خدا ہے, وہ
بیچ ڈالتے ہیں تاکہ یہ سب کچھ خدا اس کی زندگی میں ڈال رہا تھا، یہودا کی زندگی میں. اور جیسے اس کو گڑھے میں سے نکالا اسماعیل کے ایک قافلے میں اس کو سیر کر دیا گیا، غلام بنا دیا گیا. عزیزو، غلامی ایک ایسی چیز ہے جو غلام بنتا ہے وہ خود بھی ہوتا ہے، بیوی بھی، بچے بھی، نسل در نسل وہ غلامی میں چلا جاتا ہے. یوسف نے التجا اپنے بھائیوں سے کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزو، اے میرے خون، میں تمہاری ہڈی، میں تمہارا گوشت ہوں، مت میرے ساتھ ایسا کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا باپ کا بیٹا ہوں، مت میرے ساتھ ایسا کرو، مجھے غلام مت بناؤ. لیکن کیا اس کے بھائیوں نے کچھ نہ سنا، انہوں نے اپنے کان بند کر لیا، اپنا ذہن بند کر لیا، اپنا دل بند کر لیا. لیکن اس کا بھائی اس کو باندھ کر لے گئے، اس کو مار مار کر لے گئے، بیڑیوں میں چڑھا گیا. اور جب مدیانی اس کو مصر میں لے کر گئے تو انہوں نے ایک فوجی افسر جرنیل کے ہاتھ اس کو بیچ دیا، پوتیفار کے ہاتھ میں. اور پوتیفار نے جب اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ یقیناً اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. اور اس خداوند کے کلام نے اس کی پیدائش کا 39 چیپٹر، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں سے اسے اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہ بھی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. عزیزو، دیکھے خدا، بھائیوں نے اس کے ساتھ برا کیا لیکن خدا اس کے ساتھ برا نہیں ہونے دے رہا تھا. بے شک وہ غلامی میں گیا تھا، ضرور گیا تھا، لیکن اس نے اپنے خدا سے گلا نہیں کہا، اپنے خدا سے یہ نہیں کہا خداوند یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا. میں تو بہت اچھا تھا، میں نے تو اپنے باپ کی فرما برداری کی، میں ایک غلام اور فرما برداری کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ایک غلامی. میں غلام بن گیا. اب میری آزادی اور رہائی کا کوئی سبب نہیں بنتا، اور میں ایک ایسا غلام بن گیا ہوں جو ایک غیر ملکی ہے. اور مصر میں شاید اگر میں مصری ہوتا تو میں غلامی سے آزاد ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک غیر ملکی غلام بنا ہوا تھا، یہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا. یوسف نے اپنی امید چھوڑ دی تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے جان لیا ہوگا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، میرا باپ مجھے چھڑانے کے لیے کبھی نہیں آئے گا. اور وہ بھائی جنہوں نے مجھے بیچ دیا، مجھے غلام بنا دیا، وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھڑا سکتے، وہ کبھی بھی نہیں میرے پاس آئیں گے. اب میں کیا کروں، کس طرح اس بڑی مشکل میں سے نکلوں؟ لیکن خدا نے، وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، وہ ان خوابوں کو سوچتا ضرور ہوگا جو خدا نے اس کو دیے تھے، اور خدا نے اس پر نظر رکھی، اور خدا نے اس کو اپنے مالک کی نظر میں مقبول ٹھہرایا. لیکن پوتیفار نے اپنے پورے گھر کا مختار اس کو بنا دیا، اس کو ذمہ داریاں دے دی، اور سوائے اپنی بیوی کے. دیکھیے عزیزو، جب وہ اس کے گھر میں، جب ہم اپنے گھر میں کسی غیر مرد یا غیر عورت کو آنے دیتے ہیں تو یقین جانیے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ میری بہن، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ملازم میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اس کے مالک کو معلوم تھا کہ اس یوسف کے ساتھ اس وسیلہ سے خدا نے میرے گھر میں برکت دے دی ہے، خدا نے مجھے برکت دے دی ہے. لیکن اس کی بیوی ایک زانی عورت تھی، بدکردار تھی، اس کی نظر یوسف پر تھی، اور یوسف پر نظر رکھتی تھی. کئی دفعہ اس نے اپنے ساتھ اس کو کہنے کے کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو، لیکن یوسف خوف زدہ تھا، وہ ایسے کاموں سے دور بھاگتا تھا، وہ برائی سے نفرت رکھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ برائی کو پسند نہیں کرتا، وہ زانیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ زناکاری سے نفرت کرتا ہے، وہ گیلا شکوہ کرنے والے لوگوں سے خدا نفرت رکھتا ہے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، میں اپنے خدا کی راہ پر چلوں گا جو میرا خدا میرے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس فوجی عورت کی، جو فوجی جرنیل کی بیوی تھی پوتیفار کی، وہ اس کو دیکھ رہی تھی. ایک شام اس کو موقع مل گیا، یوسف گھر میں کسی کام کی وجہ سے آیا، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے. یوسف گھبرا اٹھا، پریشان ہو گیا، کیونکہ ایماندار اور جو دیانتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح پریشان اور گھبرا جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم برائی میں جائیں. شیطان اس کو گناہ میں لے کے جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھڑایا. لیکن اس کا پیغام اس کے ہاتھ میں رہ گیا. اس عورت نے دیکھا کہ میری یہ انسلٹ ہوگی، میری بےزتی ہوگی، اس نے شور کر دیا. اور دوسرے ملازموں کو بھی بتایا. جب اس کا شور دوسرے شہر سے آیا، اس نے بیان کیا کہ تمہارے ملازم جو عبرانی تو نے لے آئے میرے پاس، اس نے میرے ساتھ ہنسی کی ہے، میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے. اور فوجی افسر کو بے حد دکھ ہوا، اس کو غصہ آیا، اور اس نے اس کو فرعون کے قید خانہ میں ڈال دیا. یاد رکھیے اس نے 10 سال اس گھر میں خدمت کی تھی. اس کے مالک کو یہ معلوم تھا کہ میرا ملازم ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی بات کو مانا اور اس کو قید خانہ میں ڈالا. عزیزو،
اس بات پر بے فکر تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو الزام نہیں دیا، اس نے کسی کو الزام نہیں دیا، اس نے خدا کو موقع دیا کہ خدا میری زندگی میں کام کرے، خدا ہی مجھے اس ساری مصیبت میں سے نکال باہر کرے گا، وہی مجھے آزادی اور رہائی دے گا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اور آج کی کلیسیا میں ہم یوسف کو دیکھیں تو یقیناً آج کی کلیسیا میں یوسف ہوگا تو وہ یہی کہتا ہوگا، میرے بھائی جنہوں نے مجھے غلامی میں بیچا، مجھے قید میں ڈالا، اس ساری فساد کی جڑ میرے بھائی ہیں، ایک بار میں یہاں سے نکلوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں مار دوں گا، انہیں تباہ اور برباد کر دوں گا، ان کی وجہ سے آج میں اس مصیبت میں پڑا ہوں، میں اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ وفادار رہا، مجھے غلامی مل گئی، میں اپنے مالک کے ساتھ پوتیفر کے گھر میں ملازم رہا، میں وہاں پر بھی میں ان کے ساتھ مانداری اور فرما برداری میں رہا، تو خدایا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے قید مل گئی، مجھے بیڑیوں میں جگڑا گیا، مجھے اندھیرے میں ڈال دیا گیا جہاں دکھ کی روٹی مجھے ملی گئی۔ لیکن عزیزو آج کی کلیسیا میں اگر یوسف ایسا سوچتا تو یقین مانیے خدا اس کو ہمیشہ کے لیے اس قید خانے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتا، اگر اس کی سوچ ایسی ہوتی۔ لیکن یوسف کی سوچ ایسی نہیں تھی، اس کی سوچ اپنے زندہ خدا کی سوچ کی طرح تھی کہ وہ ہمیشہ جس طرح زندہ خدا ہر کسی کو معاف کرتا ہے، ان کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، بے شک اس کے بیٹے بیٹیاں جو کچھ مرضی کر لے باپ جب معاف کر دیتا ہے، ان کی کسی برائی کو وہ نہیں دیتا۔ یوسف نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے کچھ نہ کیا، اپنے خدا پر اعتماد رکھا اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھا۔ اور عزیزو جب جو خدا نے اس کو دیکھا اور صوبیدار کی نظر میں بھی اس کو عزت بخشی، اور صوبیدار نے اپنی جیل خانہ کے جتنے کام تھے وہ سارے کے سارے یوسف سے کہا کہ یہ ساری ذمہ داریاں تم لو، اور خدا نے ایسا کیا کہ فیرون کے 2 ملازم نان پیرس اور ساقی اس جیل خانہ میں آ گئے، اور جب وہ جیل خانہ میں آئے تو خدا نے ان کو بھی رویا دی، ان کو خواب دیا، اور وہ پریشان تھے۔ یوسف ان کے پاس آیا، ان سے کہا کہ میرے بھائیوں تم آج اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب ساقی نے بیان کیا، تو یوسف نے کہا میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ 3 دن کے بعد فیرون تمہیں اپنی بادشاہی میں بلائے گا، اپنے دربار میں تجھے بلائے گا، تو جانا اور تجھے اپنے منصب پر بحال کر دے گا۔ جب نان پیرس نے یہ سنا تو اس نے دیکھا تعبیر اچھی ہے، اس نے بھی بیان کیا، لیکن اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور اس کو پھانسی دے دی۔ جیسا یوسف نے کہا ویسا ہی ان کے ساتھ ہوا، اور ساقی سے یہ کہا کہ میرے بھائی جب تو جائے تو مجھے یاد ضرور رکھنا، میرے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اور بادشاہ سے بیان کرنا مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں جو مجھ پر الزام لگائے گا، میں تو غلامی میں بیچا گیا تھا، میرے اپنوں نے مجھے رسوا کیا، میرے اپنوں نے مجھے قید میں ڈلوا دیا ہے، میں ایسا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ سے کہنا کہ وہ مجھے یہاں سے رہائی دلوا دے، لیکن کیا ہوا، ساقی جا کے اس کو بھول گیا۔ مصیبت میں جس شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو خوشحالی میں وہ شخص اگر آپ کو بھلا دے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ یہی کہ ایسے شخص کے آئندہ کے بعد ہم تعلق نہیں رکھیں گے۔ دیکھو جب یہ مصیبت میں تھا تو میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، آج یہ خوشحالی میں گیا ہے تو یہ مجھے بھول گیا۔ یوسف نے تب بھی کچھ نہ کہا، اپنے خدا پہ بھروسہ رکھا، اپنے خدا پر یقین رکھا، اور جب خدا نے بھی بادشاہ کو خواب دکھایا اور بادشاہ نے سارے مصر کے نجومیوں کو جادوگروں کو اکٹھا کر دیا، لیکن کوئی بھی اس خواب کا تعبیر نہ بیان کر سکا، کیونکہ یہ خدا کا ایک پلان تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ یوسف وہاں سے رہائی پائے، اور وہ کس طرح پائے گا یہ خدا انتظام کرتا ہے۔ وہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کوئی بھی ایسی مصیبت یا آزمائش بڑی نہیں ہے جس سے خدا آپ کو باہر نہیں نکال سکتا۔ پہلا کرنتھیوں میرے ساتھ نکالیے گا، اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا، پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 12 آیت میں پڑھوں گی۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ عزیزو یہ خدا کے وعدے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ یوسف سے بڑی مصیبتوں ہماری زندگی میں شاید کبھی نہ آئی،
जिस तरह उसके अपनों ने उसके साथ किया। शायद हमारे अपनों ने इतना बुरा हमारे साथ ना किया हो, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने याद रखिए कि उसके साथ बहुत बुरा किया था, और खुदा ने उसको बहुत बड़ी आजमाइश में नहीं डाला, ऐसी आजमाइश में नहीं डाला जिससे निकलने की राह ना नजर आए। उसको जरूर निकाला, खुदा का वादा था, खुदा ने उसके वादे के मुताबिक किया। आज के दौर में हम देखते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कैद हो जाए, हम मुसीबत में पड़ जाए अपने भाइयों अपनी बहनों की वजह से, अपने अजीजों की वजह से, तो हम क्या कहेंगे? यही एक शोहर, मिसाल के तौर पर एक शोहर अपनी बीवी से कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में अगर ना होती तो यकीनन आज मैं खादम होता और बड़ा जोर आवर से खुदा की खिदमत करता होता। अगर मेरे माँ बाप ऐसे ना होते तो आज मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। आज मैं जो कुछ हुआ मैं अपने माँ बाप की वजह से। आज मेरा खादम अगर मुझे आज़ादी के साथ खिदमत में लेके आता तो आज मैं जोर आवर खुदा की खिदमत करता होता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम दूसरों को कोई इल्ज़ाम दे देते हैं, हम कभी भी हमें दूसरों को इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ये खुदा का एक मंसूबा है। आप आज जो कुछ भी है, जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पर बैठे हैं और जिस घर में रह रहे हैं, ये खुदा की मर्जी है। खुदा आपको याद रखिए, कलाम में लिखा है कि कोई भी आपके ख्वाबों को या आप खुदा के मंसूबे आपकी जिंदगी में से छीन नहीं सकता जब तक कि फानी इंसान, शैतान, कोई शख्स आपकी जिंदगी में से आपके ख्वाबों को या आपकी बरकत को नहीं ले सकता, आपकी बरकत को छीन नहीं सकता। सिर्फ वो फैसला आपका खुद है। आप खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगियों में तब्दील कर सकते हैं। आप ही अपने ख्वाबों को दूसरों को दे सकते हैं। आप ही अपनी बरकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये आपके अपने फैसले होंगे, खुदा के नहीं, दुनिया के नहीं। ये मत सोचिए कि मेरे साथ उसने बुरा किया तो मेरी जिंदगी में ये बुराई आ गई है, मैं इसकी वजह से। ये अपने आप को तसल्ली देने की बातें हैं जो हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, दूसरों को इल्जाम तराशी दे देते हैं। अगर हमारे माँ बाप ऐसे ना होते, झगड़ेलू ना होते, मेरे माँ बाप में तलाक ना हुई होती तो आज मैं नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा था। मुझे लोग इल्जाम ना देते तेरे माँ बाप गलत है या नशा करते हैं या बुरे काम करते हैं, तुम इस तरह क्यों हो। ये अपने आप को तसल्ली देने की बात है। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया था। उसने ये नहीं कहा था कि मेरे भाई बुरे हैं, मेरे भाइयों ने मुझे गुलाम बना दिया। उसने अपने आप को तसल्ली नहीं दी, उसने अपने खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए मौका दे दिया था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसकी मत्ती की बात हम पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया, मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 43 आयत में है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। जी अजीजो, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बात कही। यूसुफ ने भी ऐसा ही किया, अपने सताने दुश्मनों से उसने मोहब्बत रखी। पोतीफर उसकी बीवी से उसने मोहब्बत रखी। उसने गिला नहीं किया, उसने शिकायत नहीं की, उसने इल्जाम तराशी नहीं की। और अपने भाइयों जिन्होंने उसे सताया था उनके लिए वो दुआ करता रहा कि खुदावंद उनकी आंखों को खोल, उनके दिलों को खोल, ताकि वो तेरी राहें देख सके। और जब बादशाह ने वो ख्वाब देखे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जब बादशाह ने वो ख्वाब देखे तो यूसुफ को बुलाया गया। नजूमी वो ख्वाब का बयान ना कर सके क्योंकि खुदा ने उनके दिलों को, उनके ज़हनों को बंद कर दिया हुआ था। और वो सारी खुदा ने अपनी हिकमत यूसुफ के दिल में डाल दी थी। और साकी को याद आया, उसने कहा, मेरे आका, मेरे बादशाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जिस वक्त आपने हमें सजा देकर कैद खाना में डाला था, मैं कैद में था, मैंने ख्वाब देखा। तो जैसा ख्वाब मैंने देखा वो उसकी ताबीर एक इब्रानी था, उसने वो बयान किया और वो ख्वाब वैसा ही मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। बादशाह ने कहा, अच्छा जाओ उसको बुला के लाओ। फौरी जेल खाना में खबर पहुंची कि यूसुफ को बुलाया जाए। अब यूसुफ की हालत क्या थी उस वक्त? यूसुफ ने शेव की, अपने बाल कटिंग कराए, यानी कि जब वो जेल में था उसकी हालत इंतहाई बुरी थी क्योंकि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, नेल्स बड़े हुए थे, कपड़े गंदे थे। जिस तरह उसका बाप उसको शहजादों की तरह रखता था, लेकिन जेल में वो एक फकीरों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहा था। और जब बादशाह को हुक्म आया कि जाओ बुला के लाओ, तो फौरी उसके कपड़े चेंज किए, उसको नहलाया दिलाया गया, उसको तैयार किया गया और बेहद यूसुफ खुश हुआ। और जब वो बादशाह की हजूरी में गया तो बादशाह ने उसको अपने ख्वाबों का बयान दिया। तो यूसुफ ने कहा कि यकीनन मेरा खुदा
मेरी मदद करेगा। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा मेरा खुदा आपकी मदद करेगा और इन ख्वाबों को बयान करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जो ख्वाब आपने देखे हैं 7 साल खुशहाली के और 7 साल बदहाली के, मुश्किल के, परेशानी के, तो बादशाह से कहा कि आप अपने लिए कोई समझदार शख्स चुन लें। बादशाह ने कहा कि तुझसे ज्यादा समझदार और कोई नहीं हो सकता, आज के बाद तू मिस्र का हुक्मरान होगा। और वो बादशाह हुक्मरान हो गया। हुक्मरानी के तौर पर उसने अपनी अंगूठी दे दी यूसुफ को, और यूसुफ को हुक्मरान दे दिया। और यूसुफ के जब 7 साल वो आए खुशहाली के, तो उसने खुदा ने उसको हिकमत दी, उसने वो नाच इकट्ठा किया और स्टॉक करता रहा। इस कदर स्टॉक हो गया कि उसने हिसाब रखना भी छोड़ दिया। और फिर जब काल का दिन शुरू हुए, यानी वो काल के दिन जब याकूब और उसके भाई यूसुफ के खुदा ने उनका मिलाप कराना था, ये वो काल के दिन है जो खुदा अगर काल के दिन ना लेके आता तो यूसुफ अपने भाइयों और अपने बाप से कभी भी ना मिलता। ये काल इसलिए जमीन पर उतरा ताकि खुदा यूसुफ को उसके भाइयों के साथ मिला सके, वो जुदाई खत्म कर सके जो उसके भाइयों और उसके बाप के जिंदगी में आ चुकी थी। क्योंकि यूसुफ को तो उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने भाइयों को या अपने बाप को देख सकूं, लेकिन यूसुफ के भाई उसके पास आए और उससे बयान किया और उससे कहा, उसके बाप ने कहा कि जाओ जाके मिस्र में अनाज ले आओ। मैंने सुना है कि मिस्र में बड़ा अनाज मिल रहा है, बड़ी खुशहाली है। वो खुशहाली क्यों थी? यूसुफ की वजह से। खुदा यूसुफ की वजह से उस मुल्क में बरकत दे रहा था, उस नाच को बरकत दे रहा था। हर तरफ काल था, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन जहाँ पर खुदा के लोग हो वहाँ दुख और तकलीफ नहीं होती, वहाँ खुशहाली और शादमानी होती है। और जब यूसुफ के भाई आए तो यूसुफ ने उनको क्या कहा? अनाज मुफ्त दिया। अगर आज हमारे साथ हमारे भाई या हमारे अजीज बुरा कर दे तो हम उनके कभी भी अनाज तो दूर की बात, हम उनको अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे। हम कहेंगे जाओ चले जाओ, तुम्हारी वजह से हम बड़े दुख में गए, हम गुलामी में गए थे, हम कैद में चले गए थे, हमने बेड़ी अपने गले में डलवा ली थी, हमारे घर माता, हमारे शहर में माता। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को मुफ्त अनाज दिया और उनको माफ किया और उनको यकीन भी दिलाया। हम पढ़ते हैं पैदाइश उसका 45 बाब और उसकी 4 आयत में, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आ जाओ, और वो नजदीक आए। तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुम बेच कर मिस्र पहुँचाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेच कर यहाँ पहुँचाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में ऐसा होता तो हम ऐसा कभी भी अपने भाइयों को ना कहते, उनको ये ना कहते कि तुम परेशान ना हो, शर्मिंदा मेरे सामने मत हो। ये खुदा का एक प्लान था, वो चाहता था, उसने खुदा ने उसके दिल में डाला, उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। और उसके भाई खुशी से हैरान हो गए कि ये हमारा भाई यूसुफ जिसे हम कीना रखते थे, जिसे हम दुख देते थे, जिसको हमने गुलामी में बेच दिया, जिसको हमने गड़े में डाल दिया, जहाँ से वो चला रहा था हमारे लिए। मेरे भाई मुझे इस अंधेरे घड़े में से निकाल दो, मुझे बचा लो, मुझे इस गुलामी में मत भेजो, मुझे ये मत करो, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे मत गुलाम बनाओ, मेरे कैद में चला गया हूँ। यूसुफ ने कोई बयान नहीं अपनी जिंदगी का किया। उसने कहा ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये खुदा की मर्जी थी, खुदा ने मुझे तुमसे आगे भेजा ताकि मैं बहुत सी जानों को बचाने का सबब ठहरूं। और यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उसके भाई खुशी के साथ उसके बाप को जाके बयान करने लगे, और उसके बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तो समझा था शायद इस्राएल तो अब अपनी आंखों में दुख और जुदाई की घड़ी लेकर खुदा में सो जाए, तो मेरे खुदा ने तो मुझ पर इतनी मेहरबानी की कि मैंने अपने बेटे को फिर से दोबारा देख लिया। बेटे को ही नहीं बल्कि उसकी औलाद को भी खुदा ने मुझे दिखा दिया। दाऊद नबी जो कहता है, हम देखते हैं ज़बूर 105 उसकी 17 से 19 आयत में ज़बूर दाऊद नबी बयान करता है, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया,
انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جگڑا دیا رہا جب تک کہ اس کا سفر پورا نہ ہو۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ عزیزوں، ہماری زندگی میں یاد رکھیے کہ جب ہماری زندگی میں دکھ کے دن آتے ہیں، یا ہمارے اپنوں کی وجہ سے آتے ہیں، یا ہمارے عزیزوں کی یا ہمارے بہن بھائیوں کی وجہ سے، تو مت الزام دے، یہ خدا آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی اتنی بڑی آزمائش نہیں آتی، ہم نے پڑھا ہے خدا کبھی بھی آپ کو بہت بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا، اس میں سے نکلنے کے راستے بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دکھا دیتا ہے۔ میرے بیٹی، میری بیٹی، اس راستے میں سے نکل آ۔ جو مصیبت، پریشانی، دکھ ہے، یوسف سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملا ہوگا۔ کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں سے غلامی میں بیچا اور غلامی میں وہ رہا، قید خانہ میں رہا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی مثال آپ کے سامنے، اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آج عزیزوں، ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمیں کسی کو الزام نہیں دینا۔ اگر خدا نے آپ کو خواب دیے ہیں، آپ کو ویژن دیا ہے، خدا کا خادم آپ کے لیے نبوت کرتا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، خدا آپ کو بڑھائے گا، تو مت یہ کہیں کہ خادم سے کہیں کہ خادم آپ کے کلام کے مطابق آپ تو مجھے برکت دے رہے ہیں، دیکھیں میری بہن یا میری ماں یا میری بیوی میری برکت میں رکاوٹ بن رہی ہے، مجھے وہ برکت ملنے سے روک رہی ہے، مجھے وہ برکت نہیں مل رہی، میں تو مصیبت میں جا رہا ہوں۔ آپ ہر روز میرے گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے بڑے کام کر رہا ہے، خدا آپ کو سرفرازی دے رہے ہیں، لیکن میں تو دکھ میں جا رہا ہوں، میں تو پریشانیوں میں جا رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خدا آپ کی زندگی میں وہ کام ضرور کرے گا، کیونکہ جب کوئی خادم یا نبی کسی بادشاہ کے پاس جاتا تھا تو وہ بات ویسے ہی پوری ہوتی تھی۔ کلام ہمیں بیان کرتا ہے جو خدا کے نبی بادشاہوں کو خبر دیتے تھے، خدا ان کو پورا کرتا تھا، وہ چاہے ایسے کرتے چاہے وہ ایسے کرتے، لیکن خدا وہ پورا کرتا ہے۔ کیا جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا یا اس کو بیچ ڈالا تو کیا آسمان پر یسوع خدا پاک روح القدس باپ سے یہ نہ کہتا ہوگا، باپ یہ کیا؟ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور سوچا ہوا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کے لیے یہ بڑے کام کرے، لیکن اس کے بھائی تو اس کو غلام بنا رہے ہیں، اب ہم یہ سب کچھ کیسے کریں گے؟ خدا ایسا نہیں، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کر لیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے عزیز، کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لے، خدا آپ کو اس مصیبت میں سے نکال لے گا۔ آپ مت کہیں کسی کو کہ تیری وجہ سے آج میں دکھ میں ہوں، تیری وجہ سے آج میں جہالت میں ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ہی خود اس دکھ اور مصیبت میں اگر پڑے ہیں تو خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، سچائی پر قائم رہیں گے، تو خدا آپ کو اس سچائی کے وسیلہ سے آزاد کر دے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دلوں کو کھولے اور کثرت کی خدا برکت دے۔ آخر میں ایک بات آپ سے بیان کروں گی کہ یوسف کی زندگی اور ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی اس کے اپنوں نے مارا، کوڑے ڈالے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور دکھ لیا، اور یسوع نے صلیب پر یہ بات بیان کی کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور یوسف نے بھی اپنے ہی بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آج ہماری زندگی میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، یسوع نے اپنے عزیزوں کو معاف کیا، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں اور آج ہی سے اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔